بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، ایک سوال کا جواب مجھے دیں کہ کبھی ایسا ہوا ہو کہ آپ کو کسی نے بے عزت کیا ہو، آپ کا مذاق اڑایا ہو اور آپ نے اس بات کو اگنور کر دیا ہو صرف اس وجہ سے کہ کہیں بات بڑھ نہ جائے، یا پھر جھگڑے کے ڈر سے بالکل خاموش ہو گئے ہو؟ اگر آپ کا جواب ہے کہ ہاں تو یاد رکھیں، سیانے لوگ کہتے ہیں کہ جس چیز میں بالکل خاموشی اختیار کر لی جائے تو وہ ہمیشہ جاری رہتی ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو سکھائیں گے نہیں کہ آپ کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے تو لوگ آپ کے ساتھ ویسا سلوک ہی کریں گے جیسا وہ چاہیں گے۔ لیکن لوگوں کو یہ سکھانا کہ آپ کے ساتھ کیسا سلوک کریں، یا ان کو یہ باور کرانا کہ آپ کو کیا پسند ہے یا کیا چیز آپ پسند نہیں کرتے، یہ سب آپ کے اختیار میں ہے۔ لیکن جب تک لوگوں کے سامنے آپ خود اپنے آپ کو سنجیدہ نہیں لیں گے تو دوسرے لوگ بھی آپ کو سنجیدہ نہیں لیں گے۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ میرا ایک جاننے والا جب یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو ان کے ایک پروفیسر تھے جن کو کوئی بھی لڑکا سنجیدہ لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ باقی جو دوسرے پروفیسر تھے ان کے ساتھ ان کی بڑی اچھی بات تھی، مگر جب وہ کلاس میں ہوتے تو کوئی لڑکا بھی انہیں توجہ نہیں دیتا تھا۔ لیکچر کے دوران جس کا دل چاہتا تھا ان کی بات کو کاٹ کر کوئی نہ کوئی بات کہہ دیا کرتا تھا۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ ان کے لیکچر کے دوران اگر کوئی لڑکا بات شروع کرتا تو وہ اپنی بات کو روک کر وہیں رک جاتے تھے اور اس لڑکے کی بات کو سنتے، اور جب لڑکا بات اپنی ختم کرتا تو پھر دوبارہ شروع کرتے۔ ان کے لیکچر کے دوران ہی لڑکے آپس میں خسر پھسر لگاتے رہتے تھے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بلا جھجک باتیں کرتے رہتے تھے، اور اگر لڑکوں کی آواز بہت زیادہ ہو جاتی تو بس دھیمی اسی آواز میں کہہ دیتے کہ کیا کر رہے ہو، تو وہ چپ ہو جاتے تھے۔ دوسری ایک بات یہ بھی تھی ان کی کہ وہ ہر وقت مسکراتے رہتے تھے۔ ویسے مسکرانا تو بہت ہی اچھی بات ہے، مگر میرے خیال سے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ان کو سنجیدہ نہ لیا جائے تو وہ آپ کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں۔ لیکن انہوں نے اپنے آپ کو بہت بدلا۔ جب ہم اگلے سیمسٹر میں چھٹیوں کے بعد گئے تو پہلے ہی دن جو ہوا دیکھ کر بہت حیرت ہوئی۔ ہمارے وہ پروفیسر آئے، کتاب لا کر ٹیبل پر رکھی اور کتاب کے ورق الٹنے لگے جیسا وہ ہمیشہ کیا کرتے تھے، وہ ٹاپک نکالنے کے لیے جس پر انہوں نے لیکچر دینا تھا، کہ اچانک ایک لڑکے پر غصہ ہونے لگے، اور غصہ بھی تھوڑا نہیں، ایسا غصہ کہ خوب اس پر تپ گئے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اس لڑکے نے کیا کیا تھا، مگر اس لڑکے کی ایسی درگت بنائی اور اس کے بالوں پر بھی 5-6 جملے کہہ ڈالے، کیونکہ وہ لڑکا بالوں کے بڑے سٹائل بنایا کرتا تھا۔ خیر، اگلے پورے لیکچر کے دوران کسی لڑکے کو دوسرے سے بات کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ انہوں نے اپنا لیکچر مکمل کیا اور آرام سے باہر چلے گئے۔ اب پتہ نہیں انہیں کیا ہوا تھا، کیونکہ ہمیں ان کے اس رویے کی بالکل ہی توقع نہیں تھی۔ لیکن اس واقعے کے بعد سب لڑکوں نے انہیں جی سر یس سر کہنا شروع کر دیا، جس کے آنے پر کسی کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی تھی۔ اگر کوئی بھی آپ کو بے عزت کرتا ہے تو آپ کو کبھی بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جتنا بھی کسی کو اگنور کرتے ہیں، جتنے زیادہ چانس دیتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں آپ کی اتنی ہی عزت کم ہو جاتی ہے۔ ایک دفعہ چانس ملنے کے بعد لوگ اور زیادہ شیئر ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اگر ایک دفعہ اور بھی زیادتی کریں گے تو چھوٹ مل جائے گی۔ اگر کوئی آپ کا مذاق اڑاتا ہے یا آپ کی بے عزتی کرتا ہے اور آپ کوئی بھی سٹیپ نہیں لیتے تو آپ ارد گرد کے لوگوں کو سکھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو بے عزت کرنا کوئی بڑی بات نہیں۔ اگر وہ بھی چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر پہلی ہی دفعہ منہ توڑ جواب دیں تو دوسروں کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ وہ نہیں کر سکتے جو ان کا دل چاہے گا۔ ضروری نہیں کہ آپ ان کے ساتھ لڑنا شروع کر دیں، مگر اس کو ایک دفعہ بتا دیں کہ کوئی بھی آپ کی ایسی بے عزتی نہیں کر سکتا، اور لوگ لاشعوری طور پر بھی آپ کو بھی اہمیت دینے لگتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو بدصورت کہنا بند کر دیں تو یقیناً آپ کو ان کو آئینہ دکھانا پڑے گا تاکہ وہ اپنے گندے منہ دیکھ سکیں اور دوسروں پر آوازیں کسنے سے پہلے 1000 بار سوچیں۔ اگر کوئی بندہ بہت بےہودہ ہے اور آپ کے بارے میں بے تک کی باتیں کرتا ہے تو اس کی بےہودگی اور بدتمیزی کے ذمہ دار آپ نہیں، آپ صرف رد عمل کے ذمہ دار ہیں جو آپ جواباً پیش کرتے ہیں۔ یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ کسی کی بدتمیزی کو ایکسپٹ کرتے ہیں یا ریجیکٹ۔
اصل میں جن لوگوں کی بےعزتی بار بار ہوتی ہے یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو کبھی بھی دو ٹوک رویہ اختیار نہیں کرتے. اگر کوئی بھی ان کی بےعزتی کر دے تو وہ ٹو دی پوائنٹ یا اس کو کچھ کہنے سنانے کی بجائے اپنا دفاع کرنے لگ جاتے ہیں. لوگوں کو یہ بتانے لگتے ہیں کہ وہ کتنے اچھے اور شریف ہیں، لیکن لوگوں کو اس میں کوئی بھی دلچسپی نہیں ہوتی کہ آپ کتنے اچھے ہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں جو ہمارا سب سے غلط اندازہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ اگر ہم ان گھٹیا لوگوں کو انہی کی طرح جواب دیں گے تو ہم بھی انہی کے لیول پر آ جائیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان گھٹیا لوگوں کو کوئی اور بات سمجھ ہی نہیں آتی. اگر آپ 2 منٹ کے لیے ان کے ساتھ کے ہی لیول پر نہیں آئیں گے تو وہ اور بھی زیادہ نیچ لیول پر چلے جائیں گے، اور یہ بے عزتی والا سلسلہ کبھی نہیں رکے گا. اس کا ایک دوسرا رخ یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ الجھنے میں کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ الٹا نقصان ہی ہوتا ہے، یا پھر کسی تیسرے بندے کے سامنے تماشا بن جانے کا خدشہ بھی ہوتا ہے، یا کسی واقعے کا سیاق و سباق ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر الجھنا اپنی انرجی ضائع کرنے کے مترادف ہوتا ہے. لہٰذا ایسے موقعوں پر لڑائی جھگڑے سے اجتناب ہی بہتر ہے. ان کے ساتھ بحث کرنا یا ان کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرنا مناسب نہیں ہے. تو امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.